اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ علامات مثلا ظہور امام مہدی، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا تذکرہ قرآن شریف میں کیوں نہیں؟ اس انتہائی اہم سوال پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن ذرا اس نقطے سے متعلق قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیے۔ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ آخر اس آیت میں کس زمین کا تذکرہ ہے، کہاں اشارہ ہے؟ پھر وہ آیت مبارکہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد جب ان کی قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ یہاں کس بستی کا ذکر ہے؟ کس وادی، شہر یا سرزمین یا کسی گاؤں کی طرف اشارہ ہے؟ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کس سرزمین، کہاں کا ذکر ہے؟ ایک بار پھر، اور پھر قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ اور ان سے منسلک مختلف نظریات پہ تو آگے چل کے بات کروں گا، لیکن وہ جو نقطہ میں زیر بحث لا رہا تھا کہ یہاں پھر ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا۔ ذہن میں رہے کہ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بکہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے، تو یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں بار بار کسی ایک ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، جس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا نام سامنے نہیں لایا جاتا۔ لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ کہ وہ بستی، وہ سرزمین کون سی ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور فرمائیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہمیں اس سرزمین یا بستی کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقینہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ ان واضح اشاروں کے باوجود ایک عجب پراسرار سا معاملہ کہ یروشلم کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، جبکہ کئی اہم ترین تاریخی واقعات جن کا ذکر اور قیامت سے متعلق اہم ترین پیش گوئیاں اسی شہر کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصی۔ کے نزدیک چونکہ آخر الزمان تک ایک اہم کردار یروشلم کو ادا کر رہے ہیں، غالباً اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا۔ اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل اسلامی لٹریچر میں نہیں ملتی،
لیکن اب غالباً وہ وقت وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تمام بادل خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں اور وہ واقعات یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں جو پھر تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا لازم ہے اور عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جان لیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے عام ترین ہے، اس لیے یہ تاریخ اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ متضاد دعووں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت کا ذکر نام کے ساتھ تو قرآن شریف میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتی ہے، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ وعدہ یہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے ترین شہروں میں سے ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پہ برباد ہوا۔ تاریخ اس پہ 52 حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ تل ابیب اور بحر روم یا بحر ابیض جسے میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحر مردار یا ڈیڈ سی سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گھرا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے، عیسائیوں کے تقریباً 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں قائم ہیں۔ آیت میں تو نہیں لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس پہ تفصیلاً کچھ دیر بعد، لیکن اس کی مغربی دیوار یعنی ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن ہیکل سلیمانی کا ذکر بطور مسجد کرتا ہے اور 17 طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی۔ آخر الزماں یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ اس مقام پہ کیا ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں تاکہ ماضی کے جھروکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو جان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا نبیوں کا باپ، ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ بیان ہوتا ہے۔
नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्द मुकद्दस की तरफ हिजरत कर गए। और फिर इस बारे में इरशाद बारी ताला हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि तुम मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करो जो खालिस खुदा की तरफ झुकने वाला है। जब अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया में जमीन का टुकड़ा मुंतखब करके उसे अर्द मुकद्दस करार दे दी और तय कर लिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही दीन वहां रहेगा, तो यकीनन वक्त के खात्मे से पहले दीगर मज़ाहिब वहां मौजूद नहीं होंगे ताकि सच्चाई अर्द मुकद्दस का नसीब हो। और ये यरूशलेम की तकदीर में लिखा जा चुका है कि वो सच की तस्दीक करे। आज यरूशलेम के दरो दीवार को देख के बहुत से माहिरीन आसार कदीमा शहर के खंडरात में दफन वो इमारतें तलाश करते हैं जो बारहा उजड़ने के बाइस नजरों से उजल हो चुकी हैं, लेकिन वहां जाने वाला हर शख्स उनका तसव्वुर जरूर करता है। पहली बार ये शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। इसका नाम मुबारक कुरान में 16 बार आया है और जो कि पहले पैगंबर हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी अता हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा वो वाहिद पैगंबर भी हैं जिन्हें कुरान खलीफा के नाम से पुकारता है। उन्हें बादशाहत अता होने से 1000 साल कबल मसीह के जमाने में बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तब हुक्मरान थे लेकिन बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह की दुआ की अल्लाह से कि उनकी मदद करे। शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साल तालूत को उन पे बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत को बहुत से उलमा पैगंबर तसव्वुर नहीं करते और बाइबल में उसे साबित कहा गया। तालूत की बादशाही की निशानी के तौर पे फरिश्तों के जरिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसके बारे में कुरान शरीफ में इरशाद वाली तारा है वो खुदा की तरफ से बादशाह होने की एक अलामत है। क़िसस अंबिया के मुताबिक उस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पे दी गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा और पैरहन, और एक बर्तन में मनोसलवा महफूज, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के उस एहसान को याद रखें जो उन पर सहरा में भटकने के दौरान फरमाया गया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक कमसिन नौजवान के तौर पे तालूत के लश्कर में तब शमूलियत इख्तियार की जब दुश्मन फलस्तीनियों का पहलवान जालूत इजराइलियों को मुकाबले की दावत दे रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी तमाम इजरायली लश्कर में कि वो उसका सामना कर सके। इस मौके पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके सामने उतरे और उसे कत्ल कर दिया। इस बेमिसाल जुर्रत के मुजाहिरे ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह किया। फिर वो कुछ अरसे बाद इजराइलियों के हुक्मरान हो गए। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से भी सरफराज फरमाया और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी और वहां एक अजीम शान महल की तामीर शुरू की जहां ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इजराइलियात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था कि महल उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हो सकता है। चुनाचे तामीर तो जारी रही और तकमील चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, इसलिए उसे हैकल सुलेमानी या किंग सोलोमन्स टेंपल या फर्स्ट टेंपल भी कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पे 40 साल हुकूमत की और फिर उनके साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिनकी हुक्मरानी का एक मुनफरद इम्तियाज ये था कि हैवानात भी उनके ताबे थे और जिनका जिक्र कुरान शरीफ में 17 मकामात पे और जिनकी सल्तनत के बारे में कुरान की ये आयात के ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुक्मरानी अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। इजरायली रवायत के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर को 7 साल लगे। उनका यह भी अकीदा है कि हैकल सुलेमानी 410 साल तक अपनी जगह पे मौजूद रहा।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ گئے اور نتیجتاً دو ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خونریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی سین میں ڈالی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ اور یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ ہیرود بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمراں کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اس نے کئی یہودی مذہبی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے خاندان کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کیا اور یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی اور اس دوران بھی وہ تابوت سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا وہ اس تمام عرصے بھی یہاں واپس نہ لائے جا سکے۔ یہ معبود بھی 70 عیسوی میں رومن حکمراں ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے ساتھ ہی پھر تباہ ہو گیا جب یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی اس دوران قتل ہو گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جنگلی جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیواری دریا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار ہی نہیں بلکہ یہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں بعد میں رومنز نے برباد کر دیا تھا، لیکن وہ تابوت سکینہ آج تک نہ مل سکا جو پہلے ہیکل کی تباہی کے وقت غائب ہوا تھا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پہ ہوئی تھی۔ کچھ مورخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اور ایسے ہی متضاد دعوے برطانیہ، روم اور فرانس کے مختلف حصوں کے بارے میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہیکل کی حکومت قائم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل اختیار کر چکے تھے، اکثر وہ عرب میں مقامی بدوؤں اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان تھا۔ یہاں یہ تذکرہ لازم کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے پہلے بیٹے تھے جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑائے، وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی کے تحت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبہ ذبح ہوا اور وہیں بنو جہرم آباد ہوا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی مگر پھر وہ بے نشاں ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے وہی جگہ کھود کر وہاں سابق تعمیر کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں بیت اللہ کے قریب ہی مدفون ہیں۔
اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار بنے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی۔ انگلش میں انہیں آئزک کہا جاتا ہے اور ان کی قبر بھی جبران کے غار میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات مثالی نہیں تھے، اس لیے چند روایات کے مطابق عیسو اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے، ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں ہی بہت سے انبیاء مثلا یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر نبلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں یہاں تک داخل کر لیا ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کسی کو سولی تک لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیرود بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بغیر والا ہیکل بھی مسمار ہو چکا تھا، تو یہی وہ وقت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک فوری وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کہیں کوئی خوریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش کیا جاتا ہے۔ 4000 صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے؟ وہاں پہنچ کر خلیفہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت و حیات نو کے نظریے کے مطابق تعمیر کی گئی عالی شان عمارت دیکھ کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز کر لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں آج نماز پڑھ لی تو پھر مسلمان گرجے پہ قبضہ کر لیں گے اور اسی بنیاد پہ اسے مسجد بنا لیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی تھا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی وہاں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جھولی میں اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پہ دیگر صحابہ کرام نے بھی ان کی تکلیف کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ پھر انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے دلیل کے ساتھ مسترد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرود بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ لکڑی سے ایک عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف رہے۔ یہ مسجد اقصی ہے۔ پہلی اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے اصرار اور صحابہ کرام کی درخواست پر وہاں پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی
ابتدا کے کچھ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو براق پہ سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک ہشت پہلو عمارت کی بنیاد رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور جسے قبۃ الصغریٰ یا ڈوم اور راک کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اسی مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا ایک شعلہ جب اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتی۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگی ہیں اور 4 مینار، 3 مغرب کی جانب اور ایک ان کے بالکل سامنے۔ مسجد اقصی اس گنبد والی مسجد سے کچھ فاصلے پہ اسی حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بہت سے حضرات اس سنہری گنبد والی مسجد یعنی قبۃ الصغریٰ کو ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اس لیے وضاحت لازم ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پہ کعبہ کے 40 سال بعد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی ایک دیوار پر مسلمان بھی مان رکھتے ہیں، اسی دیوار کو جس دیوار کو یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار ذریعہ۔ یہ بیان بھی ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصی کی عمارت کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لیے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار، گنبد، دالان اور قبۃ الصغریٰ۔ قبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا سب سے بڑا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی تھی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے احیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس کے سامنے آ جاتے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز ادا فرماتے، لیکن پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پہ تحویل کعبہ کے واقعے کے بعد مسجد بنو سلمہ کا نام مسجد القبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام لے کے ذکر نہیں، لیکن آخر الزمان کی ایک علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راہ راست پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی دیگر قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کے ملکوں بشمول مسلم ممالک، یورپ، ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، کئی یورپی ممالک سے بھی لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہ ہجرت تو کیا اس پیش بینی 1981 میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہیریسن فورڈ ہدایت کار سٹیون سپلبرگ کی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز کے اس کردار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان جرمن نازیوں کے خلاف لڑتا ہے جو تابوت سکینہ کو ہٹلر تک لے جانا چاہتا ہے۔
army which carries the Ark before it is invincible. The Ark. It is there, Tanis. It is desired above all treasures on earth by those who are good. Trust me. इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद 3 मजीद फिल्में इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डोम, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और फिर इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल, इन तमाम फिल्मों की दुनिया भर में पजीराई इस बात का सबूत है कि ये मौजू न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हमसे कहीं ज्यादा यहूदियों और ईसाइयों के लिए अहमियत रखता है। You don't believe me. You will, Dr. Jones. यहूदी मस्जिद अक्सा की शहादत और उस मकाम पे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है, लेकिन तामीर का आगाज करने के लिए उन्हें खुदा की तरफ से एक इशारे का इंतजार है। वो इशारा एक सुर्ख गाय की शक्ल में होगा जिसे वो ज़िबाह करके जलाएंगे और उसकी राख से इजराइल के अवाम को पाक किया जाएगा, जिसके बाद यहूदियों को यकीन है कि हैकल सुलेमानी में कोई भी नापाक दाखिल नहीं हो सकेगा। इजराइलियात के मुताबिक उस गाय को पैदाइश के 3 साल बाद हैकल की तत्हीर के लिए लाया जाएगा। आसार कदीमा की तलाश के नाम पे इस वक्त मस्जिद अक्सा और कुतुबुस सुगरा दोनों के नीचे वसीअ सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और ये काम कई दहाइयों से इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है और नतीजतन दोनों मुक़द्दस इमारतें इस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं। इस तरह के मामूली सी इर्ताश या ज़लज़ला उन्हें ज़मीन बोस कर सकता है। इजरायली हुकूमत का कहना है कि सुरंगें खोदे जाने का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश है, यानी मस्जिद अक्सा की शहादत। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह हमारे शाम पे रहम फरमा और हमारे यमन पे रहम फरमा। लोगों ने पूछा और हमारे नजद पर? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन पे रहम फरमा। लोगों ने फिर नजद का पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां ज़लज़ले और तबाहियां रोनुमा होंगी और वहीं से शैतान अपना सर निकालेगा। आखिर ज़मान यानी एंड ऑफ टाइम्स का वो दौर जहां सानहे, खुरेजी और जंगी वो मंजरनामे जिनके बारे में सब कुछ तफसीलन कुरान और हदीस में